الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں کتاب البیوع میں باب النہی عن بیع البعض على بیع الآخر وعن تلقی القادمین وعن النجش، یہ شارح نے باندھا ہے، گرچہ کہ اتنا تفصیل سے امام مقدسی نے باب نہیں باندھا ہے. باب ما نہى اللہ عنہ من البیوع کہہ کر انہوں نے کئی احادیث ذکر کر دی. تو آج ہم لوگ جس حدیث کو پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس نسخے میں اس کا نمبر ہے 252، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے. بعض دیگر پی ڈی ایف کے نسخوں میں حدیث نمبر 315 ہے، اور صفحہ چلیں شروع کریں، صفحہ نمبر 77 ہوگا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تسروا کا صیغہ ہے، آخر میں سکون دے کر پڑھیے، ولا يبيع ولا يبيع حاضر لباد جی. ولا تسر الإبل والغنم اچھا، آپ کے پاس ومن ابتعاها صاد کو کسرہ ہے؟ جی اچھا ہے، جی چلیے شیخ. صحیح ہے، چلیے. ولا تسر الإبل والغنم جی. ومن ابتعاها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وساعا من تمر. جی. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. جی اس کے بعد جی 300 آ رہا ہوں، وہ انگلی رکھے ہیں نا پھر اوپر چلے. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. چلیے ٹھیک ہے، کافی ہے، یہاں تک رک جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب البیوع اور باب النہی عن بیع البعض على بیع الآخر وعن تلقی القادمین وعن النجش، اس باب کے تحت 2 حدیثیں پڑھے ہیں، اور تیسری حدیث اسی سے ملتی جلتی ہے. تو مکمل 3 حدیثیں ہم لوگ آج پڑھے ہیں. کل 252 جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی، اس کے آدھے حصے کی شرح ہو گئی تھی. یعنی کل کا جو حلقہ تھا اس کا حلقہ نمبر 71، آج کا حلقہ نمبر 72 ہے. تو آج بقیہ آدھی حدیث کی شرح ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں.
کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا لا تلقوا الرکبان کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں چاہے وہ سواری کی شکل میں سوار ہو کر آئیں یا قافلوں کی شکل میں آئیں یا پیدل ہی کوئی ایک دو انسان بھی آئیں تو ان تمام کا ایک ہی حکم ہے۔ ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ لا تلقوا الرکبان یعنی جو شہر کے باہر جو مدخل ہوتا تھا شہر کا، وہاں پر جا کر لوگ پہلے اندر آنے سے پہلے لوگوں کو ان کی مارکیٹ کی قیمت معلوم ہونے سے پہلے ایک سستی قیمت میں ان سے وہ مال لے لیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جاہلیت میں ہوا کرتی تھیں۔ اس طرح جو لوگ باہر سے تھک کر اناج لاتے تھے یا کوئی چیز بیچنے کی لاتے تھے، ان کو اتنی تھکان کے باوجود ان کی کما حقہ قیمت نہیں مل پاتی تھی۔ ان لوگوں کے کام ایسے تھے، ان لوگوں کی کارروائیاں ایسی تھیں، تو اسلام نے اس سے منع کیا کہ ایسا نہ کرے۔ جو لوگ باہر سے لا کے آپ کی مارکیٹ میں کچھ بیچنا چاہتے ہیں ان کو آزادی دی جائے، ان کو یہاں تک پہنچنے کا موقع دیا جائے اپنے مال کے ساتھ۔ جب وہ ایک گاؤں سے آپ کے گاؤں کے دہانے تک آ گیا ہے تو اس کو اندر مارکیٹ میں آنے تک اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر وہ مارکیٹ میں آئے گا تو یہاں کے مارکیٹ کی قیمت جان کر وہ اپنا صحیح طور پہ فیصلہ کرے گا کہ کتنے میں بیچنا ہے نہیں بیچنا ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز کل ہم لوگوں نے ذکر کی تھی ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اگر کوئی آدمی ایک بیچ رہا ہے تو پھر وہاں دو آدمی جب بات کر رہے ہیں، ایک خریدار اور ایک بیچنے والا، تو ان دونوں کے درمیان کسی تیسرے آدمی کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ نہ ہی وہاں کے جو خریدار ہے وہاں کا اس کو یہ کہہ کر اپنی طرف بلانا چاہیے کہ وہ 10 میں دے رہا ہے تو میں 9 میں دیتا ہوں، آپ ادھر آؤ مجھ سے لو۔ اور نہ ہی یہ تو بائع کی طرح ہو گیا، اور نہ ہی خریدار کو اس طرح کسی اور خریدار کے پاس لے جانا چاہیے، کسی اور بائع کے پاس لے جانا چاہیے کہ آپ یہاں سے نہ لیں وہاں سے لیں۔ یہ جب تک دو آدمی بات کر رہے ہیں ان کی بیع پر آپ کی بیع نہ ہو، یعنی وہاں پر مداخلت نہ کریں۔ پھر جب وہ آدمی ان کی بن جائے، وہ خرید لیں یا چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں دوسرے کی طرف، تو اس وقت آپ جا کے ان سے بات کر سکتے ہیں۔ محض کسی دکاندار کا دوسرے دکاندار کو نقصان پہنچانا، یا جہاں پر دکان بازو لگے ہوتے ہیں آپ برابر دیکھتے رہتے ہیں بازو دکان میں کون آ رہا ہے، کیا پوچھ رہا ہے، کتنے میں پوچھ رہا ہے، وہ 10 بولتے ہیں تو آپ اس کو اشارہ کر کے بلاتے ہیں کہ آؤ یا 9 میں دیتا ہوں۔ تو اس طرح یہ کسی مسلمان کی بیع پہ بیع کرنے سے مسلمانوں کے اندر حقد آئے گا، کینہ آئے گا، مسلمانوں کی جو آپسی بھائی چارگی ہے یہ متاثر ہو جائے گی، اس لیے ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا۔ ولا تناجشوا، اسی طرح بلا خریدنے کی نیت سے خواہ مخواہ قیمت بڑھانا، اور چاہے اس کے ذریعے سے آپ بیچنے والے کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہوں یا خریدنے والے کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہوں، دونوں ہی صورتوں میں یہ منع ہے۔ آپ اگر خرید رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو بھاؤ تاؤ کرنے کی اجازت ہے، ورنہ جب آپ نہ خرید رہے ہیں نہ بیچ رہے ہیں، آپ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو خواہ مخواہ کسی چیز کی قیمت بڑھانا یہ منع ہے۔ نجش سے ہے ولا تناجشوا ولا یبیع حاضر لباد۔ اب یہاں پر چوتھی چیز اس حدیث میں ممنوع بیع میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی شہری آدمی کسی دیہاتی کے لیے بیچ کر نہ دے یا اس کے لیے نہ بیچے۔ اصل میں حاضر کہتے ہیں جو یہاں کا مقیم ہے، اور البادی کہتے ہیں جو باہر کے دیہات سے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اگر وہ کسی دیہات کے بجائے کسی شہر ہی سے آ رہا ہے آپ کے مارکیٹ میں، تو بھی اس کے لیے اصطلاح میں یہی لفظ استعمال کیا جائے گا کہ وہ باد ہے، یعنی باہر سے وہ آنے والا ہے۔ حاضر جو یہاں کا مقیم ہے، یہاں کا باشندہ ہے۔ تو اب اس طرح اگر کوئی آدمی باہر سے آتا ہے اور مارکیٹ تک بھی آ گیا، اب وہاں آپ اس سے جو ہے بات کر لیتے ہیں کہ میں آپ کو بیچ کر دوں گا آپ کا مال،
اب اس کو مارکیٹ کی قیمت معلوم نہیں ہے صحیح سے. آپ اگر ایسا کریں گے کہ آپ کی اگر جو جس قدر بات ہوگی، جس آدمی سے آپ مال بیچ کر دینے کی بات کر رہے ہیں کہ میں جتنا بھی بیچ کر دوں گا اس میں اگر میرا 10% ہے، ایسی بات اگر آپ کی ہو جاتی ہے تو آپ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ قیمت میں بیچوں تاکہ آپ کا پرسنٹیج میں فائدہ ہو. یا اس کے علاوہ بھی ایک دوسرا نقصان اس کا یہ ہوگا کہ اگر باہر سے آنے والے آدمی کو یہاں کے لوکل کے مارکیٹ کا آدمی اگر بیچ کے دینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو اس کو یہاں کی مارکیٹ کی پوری طرح سے خبر ہوتی ہے کہ یہ چیز کہاں سے کہاں تک بک رہی ہے. مثال کے طور پہ ایک چیز ہے 50 روپے سے 40 تک، 40 سے 50 کے درمیان بک رہی ہے، یہی آخری حد ہے. اب اس کو پتہ ہے کہ اب یہ 50 سے آگے یہاں نہیں بکے گی، تو ایسی صورت میں یہاں اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں 45 تک اس کو بیچ سکتا ہوں، یہ آخری حد ہے. اب ہم سے جو لوگ 45 میں لیں گے وہ لوگ 50 میں بیچ لیں گے، تھوڑا سا فائدہ ہوگا مارجن. اگر وہی باہر والا آتا ہے وہ اپنے ایک اندازے کے مطابق وہ اپنی چھوٹی موٹی جانکاری لے گا، لیکن یہاں کا جو آدمی ہے اس کو جس قدر مارکیٹ کی خبر ہوتی ہے اس طرح باہر سے آنے والے کو خبر نہیں ہوتی عموماً. تو یہ اگر باہر سے آنے والا وہ اپنے طور پہ بیچے گا تو وہ ہو سکتا ہے 40 میں بھی بیچ دے، 42 میں بھی بیچ دے، اور اس کی وجہ سے جو لوگ مقامی مارکیٹ کے لوگ ہیں ان کو فائدہ زیادہ مل سکتا ہے. تو بہرکیف نہ ان لوگوں کو نقصان ہونا چاہیے جو مارکیٹ کے یہاں کے لوگ ہیں، نہ اس کو پوری طرح نقصان ہونا چاہیے جو باہر سے آ رہا ہے. اب باہر سے آنے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے باہر جا کر اس سے مال لینے سے منع کیا. مارکیٹ میں بھی اگر وہ پہنچ جاتا ہے تو پھر یہاں کوئی آدمی اس کو یہ کہے کہ اپنی بات اس کے ساتھ نہ بنائے کہ میں تم کو بیچ کر دیتا ہوں، اور اس بنیاد پہ وہ یہاں کے لوگوں کو فائدے کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرے یا قیمت زیادہ کر کے بیچے تو لوگ مجبور ہو جائیں لینے کے لیے. تو ایسی صورت میں یہاں کے مقامی مارکیٹ کے لوگوں کو فائدہ کم ملے گا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ جو باہر سے آ رہا ہے وہ خود بیچ لے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنے حساب سے بیچے گا اور یہاں کا آدمی اس کو ساتھ اس معنی میں نہ دے کہ یہاں کے مارکیٹ کے لوگوں پر آپ قیمت میں زیادتی کر کے ان کو تنگ کر دیں گے. بات واضح ہو رہی ہے مشائخ؟ جی شیخ. جی جی الحمدللہ. چلیے اس کے بعد جو مسئلہ ہے ولا تصر الغنم. التصریہ کہتے ہیں کہ آدمی اب جانور کو بیچنا چاہ رہا ہے، چاہے گائے ہو، بکری ہو، اونٹ ہو، اس میں خاص طور پہ جو مادہ ہوں، یعنی بکری ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، تو ایسے جانوروں کو بیچنے کے لیے جو آدمی سامنے والا خریدنے والا ہے وہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ یہ دودھ کتنا دیتی ہے. اب جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ وہ زیادہ دودھ دے گی یا اس کا اندازہ لگنے کے لیے اس کو ایک دن نہیں دھوتے تھے، ہو سکتا ہے 2 دن بھی نہیں دھوتے تھے، اس کا دودھ ہی نہیں نکالتے تھے تاکہ اس کے تھن جو ہے زیادہ موٹے نظر آئیں، اور جو خریدنے والا ہے وہ یہ سوچ کر کہ یہ زیادہ دودھ دے گی اس اعتبار سے خرید لے گا. بعد میں جب وہ 1 دن نکالے گا، 2 دن نکالے گا، اس کے بعد اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اتنا نہیں دیتی ہے جتنا پہلے دن مجھے یہ دے دی ہے، تو اس طرح دھوکہ ہو جائے گا. تو یہ تصریہ منع ہے، گرچہ کہ بعض حدیث کے الفاظ میں ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں ابل کا لفظ نہیں ہے، صرف غنم کا لفظ ہے. تو چاہے اور بعض نسخوں میں باقاعدہ ابل کا لفظ بھی ہے، غنم کا بھی لفظ ہے. بہرکیف الفاظ صرف اگر ایک ہی جانور کے لیے بھی آئے ہیں تو اس کے علاوہ بھی جو جانور ہیں ان کا نام یہاں نہیں ہے، تب بھی ایسا دھوکہ نہیں کرنا چاہیے. مفہوم تو واضح ہے. آپ کے لیے اب یہاں بکری کی بات کی گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ وہ کام اونٹنی میں کر سکتے ہیں یا گائے میں کر سکتے ہیں. اس طرح دھوکہ نہیں دیا جانا چاہیے.
ومن ابتاعها فهو بخیر النظرین. ابتاع اشترا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. باع بیچنا، ابتاع خریدنا. فهو بخیر النظرین، اب وہ اس کو اختیار ہے، دو میں سے کوئی ایک صورت وہ اختیار کر سکتا ہے. ایک کیا ہے؟ بعد ان یحلبها، وہ اس کو دوہنے کے بعد، اس کا دودھ نکالنے کے بعد اس کو دو میں سے ایک اختیار ہے. ان رضیها امسکها، اگر ٹھیک ہے بات 19-20 ہی کی ہو رہی ہے، تھوڑا ہی کم نظر آ رہا ہے اس کو، اتنا زیادہ فرق نہیں ہوا ہے، وہ رکھ لینا چاہتا ہے تو رکھ لے سکتا ہے. وَإِن سَخِطَهَا، اگر اس کو لگے گا کہ نہیں یہ بہت زیادہ اس میں مجھے دھوکہ ہو رہا ہے، تو رَدَّهَا وَصَاعًا مِّن تَمَرٍ، وہ جانور کو واپس کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ 1 صاع یعنی 2 کلو 40 گرام ہم نے اس کا اندازہ بتلایا تھا. موٹے انداز میں لوگ اس کو 2.5 کلو بھی کہہ دیتے ہیں. اور 1 صاع یعنی 4 مد، 1 صاع کھجور ساتھ میں وہ دے دے گا. یہ کس بنیاد پر 1 صاع کھجور دینے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہوگی اس کی؟ جی مشائخ، سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی اس کو گائے یا جب اس کو بکری پسند نہیں آئی، اونٹنی پسند نہیں آئی، اس کو ایک دن رکھا، اس کا دودھ نکال لیا، اس کے بعد اب یہ دیکھ رہا ہے کہ دھوکہ دے رہی ہے، تو وہ اس کو واپس کرنا ہے، تو ساتھ میں 1 صاع کھجور بھی واپس کرنا ہے. کیوں 1 صاع کھجور کیوں واپس کر رہا ہے ساتھ میں اس کے؟ کیونکہ وہ دودھ استعمال کیا نا سر. جی جی بالکل، وہ دودھ کے عوض 2 دن کا دودھ جو ہے وہ اگر وہ ویسے کر کے بھی رکھا تھا، پھر بھی دودھ تو دودھ تھا، اس کو اس کا فائدہ ہوا، اور اس بنیاد پہ وہ اس کو 1 صاع کھجور لوٹائے گا جانور کے ساتھ. اب یہ دوسرے بعض الفاظ میں، حدیث کے الفاظ میں ہوا بالخیار ثلاثاً، 3 دن تک اس کو اختیار بتلایا گیا ہے، کیونکہ اب اس کو صحیح اندازہ لگانے کے لیے صرف 1 دن میں اندازہ نہیں لگ پائے گا، تیسرے دن تک بھی اس کو اندازہ صحیح طور پہ ہو جا سکتا ہے. اچھا، اسی طرح اسی مفہوم کی ایک اور حدیث حضرت ابن عباس سے ہے جو حدیث نمبر 253 ہے. اس میں یہ اسی حدیث کے الفاظ کو دہرایا گیا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر لباد، کہ قافلوں کو شہر کے مدخل سے استقبال کر کے ان کی چیزیں لے لی جائیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. وان يبيع حاضر لباد، شہری آدمی دیہاتی کے مال کو بیچ کر نہ دے. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد، یہ راوی ابن عباس سے پوچھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے یہ حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا، ایجنٹ اس کا نہ بنے، وکیل اس کا نہ بنے. مفہوم کے اعتبار سے یعنی اس کو موٹے انداز میں ہمارے پاس دلال کہتے ہیں، تو وہ نہیں بننا چاہیے. کیوں؟ جیسا کہ اوپر ہم نے اس کی مصلحت ذکر کی کہ اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے. اب دیکھیے اس میں نجش کا جو لفظ ہے اس کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ النجش الزیادۃ فی السلعۃ من غیر نیت الشراء، بغیر خریدنے کی نیت کے خواہ قیمت میں بڑھوتری کرنا. اور لا تصر الغنم، تصریہ سے منع کیا، یعنی دودھ کو رو کے رکھنا، اس کو کہہ سکتے ہیں آپ حبس اللبن فی الضروع، یہ تصریہ کے معنی ہیں، تصریۃ البہائم. اچھا، اب یہاں پر اس حدیث سے جو مسائل معلوم ہو رہے ہیں اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح باہر سے آنے والے لوگوں کو مارکیٹ پہنچنے سے پہلے ان کا مال لے کر خرید لینے سے منع کیا. تو یہ اس سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، تو مطلب اس طرح نہیں ہونا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی خرید لیتا ہے
تو کیا یہ بیع صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پر علماء کا اختلاف ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی لے لیا، نہیں لینا چاہیے، یہ کام تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن کر دیا، تو اب کیا ہوگا؟ اب حل النہی یدل علی فساد المنہی عنہ ام لا، جو ہمیشہ ایک سبب ذکر کیا جاتا ہے کسی بھی مسئلے کے تعلق سے کہ ایک مسئلے کو منع کیا گیا اس طرح کرنے سے، لیکن اگر کوئی کر دیا تو کیا وہ کام پوری طرح فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب اس کے لیے علماء میں اختلاف ہے۔ اختلاف کی وجہ ایک اور حدیث، اس کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو اندازہ ہو، لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ تم لوگ باہر سے آنے والے لوگوں کو ان کے مال کو باہر جا کر نہ لو، اگر ایسا کر لیا فمن تلقى فاشترى منه، وہ لے لیا، خرید لیا، اب وہ مارکیٹ میں بعد میں وہ بیچنے کے بعد وہ آ گیا اندر مارکیٹ میں، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، کہ اگر وہ آیا مارکیٹ میں، جب دیکھ رہا ہے کہ نہیں یہ تو مثال کے طور پہ میں جو ہے لا کر ان کو بیچا ہوں 30 میں، یہاں تو وہ چیز 60 میں بک رہی ہے، تو برابر مجھے دگنا یعنی کہ پورا میرے سے ڈبل فائدہ جو مل سکتا تھا اس میں انہوں نے مجھے صرف سنگل دیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں فہو بالخیار، یعنی اس آدمی کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو وہ جو بیع کیا تھا اس کو کینسل کرے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے مشائخ کہ جب وہ مارکیٹ کو آئے گا وہ کینسل کر سکتا ہے، اس بات کا اختیار ہے۔ اس میں ایک اور مسئلے کا پتہ چل رہا ہے، وہ کیا ہے کہ بیچنے والے کے بولیے بیچنے والے کے اختیار ہے، ہاں، تو اس سے اگر یہ وہ جی بولیے، اچھا، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس سے پہلے جو بیع ہو گئی وہ مکمل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی شیخ، اس لیے کہ باہر ان کا بیع و شراء ہوا ہے نا بازار سے، باہر بیع و شراء ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر کوئی کر لیا پھر وہ مارکیٹ میں آ کے دیکھا تو وہ کینسل کر سکتا ہے، اس کو جو پرانی بیع ان لوگوں کی ہوئی تھی اس کو کینسل کر سکتا۔ تو ایک انسان کینسل کب کرے گا؟ جب کہ پہلا کام جب اس کو اس کا سمجھ میں آ رہی بات، یعنی کہ اگر جی اگر پہلی بیع ہوئی تھی تو ہی اس کو کینسل کرنے کا اختیار ہے، اگر وہ ہوئی نہیں تھی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں کہتے تھے کہ اس کو اختیار ہے۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ جی باہر جا کے قافلے سے صحیح، مال ماشاء خرید اللہ، کے نہیں آنا چاہیے، مارکیٹ میں نہیں لانا چاہیے، اس طرح اس کو خود آنے دینا چاہیے، لیکن کر دیے کوئی آدمی اس طرح کر دیے، لے لیے، اب وہ پھر وہ مزید اپنے اطمینان کے لیے مارکیٹ میں وہ آ گیا تو وہ کیا بولے جی گا؟ جی نہیں بھائی مجھے یہ ڈیل پسند نہیں ہے، میں اس کو کینسل کرنا چاہتا ہوں، میں کینسل کرتا ہوں، تو اس کو اختیار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کر دیا تو وہ بیع ہو جائے گی۔ واضح ہوئی مشائخ بات؟ ہاں شیخ اب معلوم ہوئی، جی، واضح ہوئی، کیونکہ پہلی بات تو نہیں کرنا چاہیے، یہی ہدایت ہے، لیکن اگر کر لیا تو وہ ہو جائے گی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اگر مارکیٹ کے اندر آئے گا تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ کینسل کرے یا چاہے تو وہ خاموش رہ جائے۔ واضح ہوئی مشائخ بات؟ جی جی الحمدللہ۔ اچھا، اور اس کے بعد جو دوسری بات تھی ولا یبیع، اگر وہ جو لے لیا وہ اگر واپس نہیں کرنا چاہا نہیں واپس کرنا چاہا تو گویا جو کہ خرید لیا، ہاں وہ گویا کہ گنہگار ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اس کو ہاں اختیار ہے، تم گویا کہ اب اس کے جی غفلت جی کا یا اس کے
اجنبی ہونے کا یا باہر کے شہر کا ہونے کا تم غلط فائدہ اٹھا رہے ہو گیا کہ سمجھ گئے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کر لیا تو پھر اس صورت میں وہ غلط کر رہا ہے. اچھا، اس کے بعد اسی طرح اب یہ مسئلہ کہ اگر جو اختیار یہاں پر ولا یبیع حاضر لباد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک جو شہری آدمی ہے، مقامی آدمی ہے، وہ باہر والے آدمی کو کیا کہتے ہیں بیچ کر نہ دے. اب کیا یہ اگر ایسا بھی کر لیا، بھائی لے لیا اور یہاں کے مارکیٹ والوں کو ایک بڑی قیمت سے، اونچی قیمت سے بیچ رہا ہے، تو کیا اب یہ بھی بیع صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہ بیع صحیح نہیں ہے، یہ باطل ہے، جبکہ جمہور کا مسلک یہی ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ کام جو کیا ہے اس نے غلط کیا ہے، اس کو گناہ ہوگا، کیونکہ اس نے مقامی لوگوں کو نقصان پہنچایا. لیکن یہ بیع صحیح ہو جائے گی، کیونکہ وہ نہیں جو ہے منہی عنہ کے فساد پر ڈال رہی ہیں، یعنی جس چیز سے منع کیا گیا تھا اگر اس کی بنیاد پر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو باطل نہیں قرار دیا جائے گا. مثال کے طور پہ جیسے ابھی آپ، یعنی کہ یہ اصل میں جو بیع کی جو تعریف ہم نے شروع میں پڑھی تھی، مبادلۃ مال بمال بقصد التملک، ایک چیز کو دوسرے چیز کو بدلے میں لینا ملکیت کے لیے، ملکیت کے ارادے سے. اب وہ جو باہر سے آنے والا تھا اس سے انہوں نے چیز جو ہے بیچ کر دینے کی بات کہی، اتفاق ہو گیا، انہوں نے چیز لے لی، اس کو قیمت پہنچا دی، تو اصل میں اس کے اندر ایک مبیع کا جو استلام تھا وہ بھی ہو گیا، جو ثمن یعنی قیمت جو دینا تھا وہ بھی ہو گیا. تو اپنے بنیادی جو اس کے اندر اصول ہیں تجارت کے، اس اعتبار سے یہ بیع ہو گئی، گرچہ کہ یہ کام غلط ہے، گرچہ کہ اس طرح کرنا غلط ہے، کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھانا یا کیا کہتے ہیں کسی کو نقصان پہنچانا یہ غلط ہے. پہنچا دیا تو اس کا گناہ الگ ہوگا. بات واضح ہوئی مشائخ؟ جی. اسی طرح یہاں پر بھی کہ جو اب اگر جو ہے نا ایک اونٹ کو یا بکری کو اس نے جو ہے دودھ اس کا روک کے رکھا تھا اور بعد میں اس کو پتہ چلا کہ یہ دھوکہ کھایا ہے، تو پھر اس کو بھی اختیار ہے کہ وہ چاہے تو رکھ لے، چاہے تو اس کو واپس کر دے. چلیے یہاں تک آج بات ہو گئی اور شاید اب میٹنگ ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ ہم لوگ حدیث نمبر 254 یعنی حضرت ابن عمر کی جو حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع حبل الحبلتی، یہ ہم لوگ انشاءاللہ بعد میں پڑھتے ہیں. آج یہ دو حدیثیں 252 اور 53 اسی پر آج کا درس ہم لوگ ختم کر لیتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.